اگلا سوال یہ کہ آپ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے خواہ مخواہ بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ بول ٹی وی سے متعلق پروگرام میں کشف الموجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق آپ نے تنقید کی. اگر کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پراگندہ حالت میں دیکھنے والا کربلا سے متعلق خواب آپ خود بھی بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ میرے بھائی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ جی کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس پہ کوئی شرعی گرفت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر شاہ رخ خان آ جائے اور وہ اپنا فیس بک کے اوپر یہ لگا دے، شاہ رخ خان کی تصویر ساتھ لگا دے اور فخریہ بتاتی پھرے، پھر تو لوگ اس کو ملامت کریں گے نا کہ ایک تم نے غلط چیز دیکھی اور اس کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہو اس طریقے سے، ٹھیک ہے. وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈکلیئر کیا جائے گا نا، رحمانی خواب تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشف المجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے، وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے. ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی، یہ ہے اصل میں شیطنت. وہ خواب کیا جی کشف المجوب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں. تو اٹھے، ڈر گئے. ابن سیرین اپنے دوست سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے. اس میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا، اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیص کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا. بالکل ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے. ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، ٹھیک ہے. حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا، برزخی ہے لیکن جسم اپنی جگہ سلامت ہے، وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے. بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریباً 70 ایئرس کے بعد نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا. آپ نے خواب گھڑنا تھا، ہم آپ کو گھڑنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. سر ہم انجینئر ہیں، انجینئرنگ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع فرما رہے ہیں، آپ کا عصا مبارک جمع فرما رہے ہیں، آپ کے کپڑے جمع فرما رہے ہیں، اور اس کی تعبیر آپ یہ کر دیتے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے، ٹھیک ہے. یہ اتنا گستاخانہ خواب آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ جب آپ بیان کریں گے تو ہم غبار نہیں نکال رہے سر، ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. غبار تو آپ کے بزرگ دین کے اوپر ڈال کے گئے ہیں اور جو آج تک کشف المجوب چھاپ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے بابے نے لکھا ہوگا، لیکن چھاپنے والے کو تو کہیں گے بابے نے لکھا یا نہیں لکھا، تم تو لکھنا بند کرو. رہا وہ جو مسند احمد سے خواب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، دیکھیں نا بابوں کا دفاع اپنے بابے سارے نو بھن جی چنگے لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اسلامی بہن کا ہی سوال ہے نا. ہاں تسی بھی تو اپنے بابے کا دفاع کس طرح کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ. وہ حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ گرد ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے. پرانگدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ پڑی ہوئی، پریشان، اور نہ کو مطلب کاٹ لینا، ٹھیک ہے. سوچتا جو شستہ اردو ہے وہ بھی سیکھے. اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. وہ گھبرا کے اٹھے، انہوں نے وہ دن اور تاریخ 10 محرم 61 ہجری کی نوٹ کر لی. اور ظاہر اس وقت کوئی کیبل نیٹ ورک یا انٹرنیٹ تو نہیں تھا. کئی ہفتوں کے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن نبی علیہ السلام نے جو خواب میں نظر آئے تھے ابن عباس کو، سیدنا حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی. تو اس خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواب میں گستاخی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے سر. اس طرح کی تو باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ منی لگ جاتی تھی تو میں اس منی کو دھو دیتی تھی، اور گیلی حالت میں وہ چادر اوڑھ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جایا کرتے تھے. وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یعنی منی وغیرہ دھو دیں کپڑے سے تو اس کے بعد اس کا خشک ہونا اس کے پاک ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، گیلی حالت میں ہی پاک تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا یہ سیدہ عائشہ نے کوئی توہین کر دیا؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے جو بیان کیا ہے، تو یہ گندگی دور کی نا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت تھی جب مدینہ شریف کی قریب آتا تھا آپ اپنی سواری تیز دوڑاتے تھے. وہ تیز دوڑائی تو وہ ٹھوکر کھا گئی, نبی علیہ السلام سیدہ صفیہ سمیت گر گئے, کپڑے وغیرہ جھاڑے, مٹی میں گرے, پھر دوبارہ سے سوار ہوئے. اب مٹی تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ اس وقت بھی لگی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بال بکھرے ہونا یعنی یہ آپ کی پریشانی کی علامت تھی. کسی کے بال بکھرے ہونا اس کی کوئی گستاخی تو نہیں ہے نا, یا اس کے جسم پہ مٹی لگانا اس کی گستاخی تو نہیں, وہ تو عام حالت میں بھی ہو جایا کرتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی ہڈیاں قبر سے سمیٹ رہے ہیں, اور اس میں الفاظ ہے ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. اور یہی واقعہ جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے نقل کیا. وہاں جو ترجمہ کرنے والے نا ایڈی اوکھی اردو لائی, استخوان مبارک سمیٹ رہے ہیں. استخوانی نظام ہوتا ہے نا, یہ عربی میں کہتے ہیں ڈھانچے کو. انہوں نے کہا میں ہڈیاں لکھیا تھا کدھر میرے ہی نہ کوئی کٹ دے. سر تھوڑا وہ کرن گے ان لوگ اللہ دے فضل نال. اور مجھے ایک بھائی بتا رہے کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں, وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں. اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتے ہیں نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے, میں ایک کو کھول رہا ہوں, دوسرے کو کھول رہا ہوں, تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تانوں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر تو نہیں سنیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو واقعی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے, تو بیچ رہے کیوں ہے ان تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا, اتنے ہی ڈرے ہوئے. لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر, کہانیاں چل رہی ہیں, ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر اب جو کچھ اس میڈیا کی برکت سے اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا سر کہ منو پتہ نہیں سے لگا. سر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ تو توڑ پہنچا کے آواں گے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو سورۃ الانفال میں, اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پہ یہ آیت آتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہلاک ہوں تو صحیح طریقے سے ہلاک ہوں, کیونکہ گستاخوں سے تو ہم چاہتے ہیں وہ ہلاک ہوں اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے. اگر کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں, چاہے فتح مکہ پہ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, ہمارے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بے شک اب مسلمان ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نہیں کہیں گے آپ نے کشر مجوب پہلے کیوں چھاپی تھی, آپ پہلے یوں کہتے تھے. سر ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں آپ جونیئر مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی.